لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم کامل نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تورات کے نزول سے پہلے ان چیزوں کے سوا جنہیں بنی اسرائیل نے اپنی ذات کے لیے ممنوع کر لیا تھا، خورد و نوش کی سب چیزیں جنہیں اسلام نے حلال قرار دیا ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ کہہ دیجئے اگر تم اسلام پر اپنے اعتراض میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو اور اس میں سے اس کے خلاف دکھلا دو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ اب اس حقیقت کے کھل جانے کے بعد بھی جنہوں نے اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کیں تو وہی ظالم قرار پائیں گے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، سو تم راست راؤ ابراہیم کے طریق کی پیروی کرو جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے اول گھر جو لوگوں کے فائدے اور عبادت کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو وادی مکہ میں ہے، وہ مکمل طور پر بابرکت اور تمام لوگوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس میں بہت سے روشن نشانات ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا، اور اس گھر کا حج کرنا ان لوگوں کے ذمہ اللہ کی خاطر فرض ہے جس سے وہاں تک پہنچنا بن پڑے اور انہیں صحت، امن اور زاد راہ میسر ہو۔ لیکن جنہوں نے اس حکم کا انکار کیا تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کی کوئی ضرورت ان سے وابستہ نہیں۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کے احکام ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، تم انہیں اللہ کے قائم کردہ راستے پر چلنے سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس راستے میں کجی نکالنا چاہتے ہو، حالانکہ اس کے راہ راست ہونے کے تم خود گواہ ہو۔ اس کی صداقت تمہاری کتابوں اور دلوں میں مشہود ہے۔ یاد رکھو اللہ تمہاری کرتوتوں سے ہرگز غافل نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اگر تم ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کسی گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لا چکنے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیوں کر کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کے ذریعہ اور اس کی حسب منشا دکھوں اور برائیوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اسے سیدھے راستے پر چلا دیا گیا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی کرنے کا حق ہے، اور چاہیے کہ تم پر اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور سب کے سب الہی رسن یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے اسے یاد رکھو۔ وہ دن یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی، تو تم اس کے اس احسان کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ
أولئك هم المفلحون۔ اور تم میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، مناسب باتوں کی تلقین کریں اور نامناسب باتوں سے روکیں، اور یہی لوگ بامراد ہوں گے۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے روشن نشانات آ چکنے کے بعد تفرقہ کیا اور انہوں نے باہم اختلاف کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ یہ عذاب اس دن آئے گا جس دن کچھ چہرے بے عیب ہونے کی وجہ سے خوشی سے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے عیب دار ہونے کی وجہ سے غمگین ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، کیا یہ سچ نہیں کہ اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا تھا؟ چونکہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا تھا، اس لیے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مگر وہ لوگ جن کے چہرے بے عیب ہونے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، وہ اسی میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو حق و حکمت پر مشتمل ہیں اور جنہیں ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ لوگوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اب دنیا میں سب سے بہتر جماعت تم ہو، اسے لوگوں کے فائدے کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ تم مناسب بات کی تلقین کرتے ہو اور نامناسب بات سے روکتے ہو، اور اللہ پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہو۔ اگر یہ اہل کتاب بھی تمہاری طرح ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے یقیناً بہتر ہوتا، ہر چند کہ ان میں سے بعض مومن بھی ہیں مگر ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ معمولی سی ایذا دہی کے سوا تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے نبرد آزما ہوں گے تو تمہیں پیٹھ دیکھ کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں مدد نہیں دی جائے گی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من
من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جہاں کہیں بھی وہ دنیا میں پائے جائیں گے ان پر ذلت کی مار ہی ماری جائے گی، بجز اس صورت کے کہ وہ اللہ کے عہد یعنی اسلام اور لوگوں کے ساتھ معاہدات کے ذریعہ بچاؤ کر لیں. وہ اللہ کے غضب کا مورد بن چکے ہیں اور ان پر مسکنت کی مار ماری گئی ہے. یہ سب کچھ محض اس لیے ہوا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء سے ناحق لڑتے ہیں. پھر اس کا سبب وہ نافرمانی ہے جو وہ کر چکے ہیں اور ان کا حد سے تجاوز ہے جو ان کا وتیرہ بن چکا ہے. لیسوا سواء من اہل الكتاب امة قائمة يتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. تاہم وہ سب کے سب یکساں نہیں ہیں. انہی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ معلم خیر بھی ہیں، وہ حق پر قائم ہیں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین. وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مناسب بات کی تلقین کرتے ہیں، نامناسب بات سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور در حقیقت یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین. اور جو بھلائی بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اللہ متقیوں سے خوب آگاہ ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ یاد رکھیں کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں نہ ان کے اموال ہی انہیں کچھ فائدہ دیں گے اور نہ ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی. وہی آگ میں جانے والے لوگ ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وہ جو کچھ اس دنیاوی زندگی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کی حالت اس ہوا کی حالت کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ان لوگوں کے کھیت پر چلے جنہوں نے
اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تم سے خرابی کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ہر وہ بات جو تمہیں تکلیف میں ڈالے انہیں پسند ہے، ان کے دل کا شدید بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو عداوت ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر تم عقل سے کام لینے والے ہو تو ہم نے تو تمہارے لیے اپنی باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم سب الہی کتابوں کو مانتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول کو مان لیا ہے، مگر جب الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے دانت پیستے اور اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ کہہ دیجئے اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ یقیناً دلوں میں چھپے ہوئے راز تک سے خوب آگاہ ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی چھو بھی جائے تو یہ چیز انہیں دکھ دیتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی جنگی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ اللہ ان کے اعمال پر حاوی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے نبی وہ وقت یاد کرو جب تم صبح سویرے اپنے اہل کے پاس سے نکلے تھے اور مومنوں کو احد کی جنگ کے لیے موزوں و مناسب مورچوں پر متعین کرتے تھے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا تھا اور تمہاری ضرورتوں پر اس کی نظر تھی، کیونکہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومنو، جب تم میں سے دو گروہ کم ہمتی دکھانے پر تیار ہو گئے تھے اور اللہ ان کا دوست تھا
اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس سے پہلے بدر کی جنگ میں اللہ تو تمہیں مدد دے چکا تھا اور اس وقت بھی تم بہت کمزور تھے، سو اللہ ہی کو سپر بناؤ تاکہ اس کے انعام پاؤ اور شکر گزار بنو۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلین۔ جب اے نبی تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ تمہارا رب 3,000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد کرے؟ بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ اللہ نے جنگ احد کے موقع پر فرمایا تھا اللہ ضرور ایسا ہی کرے گا، بلکہ اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ کو سپر بناؤ اور وہ کافر تم پر اس دم جوش سے چڑھ آئیں تو تمہارا رب 5,000 تباہی افغن حملہ آور فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد کرے گا۔